باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح اللہ تعالیٰ کی درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھر راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فائلر اور نان فائلر کیا ہوتا ہے، اس میں فرق کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصان کیا ہیں۔ لوگ اس کو بڑا پیچیدہ مسئلہ بنا کے پیش کرتے ہیں، حالانکہ بہت آسان ہے۔ الفاظ سے ظاہر ہے، فائلر مطلب فائل کرنا، نان فائلر مطلب فائل نہ کرنا۔ اب کیا چیز فائل کرنی ہے اور کیا چیز نہیں فائل کرنی، یہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق ہے۔ یعنی گوشوارہ آمدن کو فائل کرنے والا فائلر کہلاتا ہے، اور گوشوارہ آمدن یعنی انکم ٹیکس ریٹرن کو فائل نہ کرنے والا نان فائلر کہلاتا ہے۔ گوشوارہ آمدن ہر سال جمع کروانا ہوتا ہے۔ حکومت نے اس کی مقررہ تاریخ 30 ستمبر تقریباً مقرر کی ہوئی ہے۔ اگر حکومت مقررہ تاریخ میں توسیع نہیں کرتی تو یہ 30 ستمبر تک گوشوارے کو جمع کروانا ہوتا ہے، اور اگر 30 ستمبر تک یعنی کہ مقررہ تاریخ تک گوشوارہ جمع نہ کروایا جائے تو پھر وہ شخص نان فائلر ہو جاتا ہے۔ اور یہ گوشوارہ ہر سال جمع کروانا ہوتا ہے، چاہے بزنس ہو یا نہ ہو۔ یہ گوشوارہ یعنی کہ گوشوارہ آمدن ہر سال جمع کروانا ہوتا ہے، مقررہ تاریخ تک جمع کروانا ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے جمع کروا دیں۔ لوگ جو گوشوارہ آمدن ریگولر جمع کروا رہے ہیں ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ جو پہلی دفعہ جمع کروا رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک نئی بات ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر گوشوارہ آمدن کو 30 ستمبر مقررہ تاریخ تک جمع نہ کروایا جائے تو پھر بھی ایکٹیو کی کیٹیگری میں نام موجود ہوتا ہے کسی شخص کا، تو وہ اور کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں نے تو گوشوارہ آمدن جمع نہیں کروایا لیکن پھر بھی میں فائلر موجود ہوں۔ تو فائلر اور نان فائلر کی اپڈیشن مارچ میں ہوتی ہے، یعنی کہ اگر گوشوارہ آمدن 2022 جس کی آخری تاریخ 30 ستمبر 2022 تھی، اس وقت تک اگر گوشوارہ جمع نہ کروایا جائے تو وہ فیبرری 2023 تک فائلر ہی رہے گا، مارچ میں آ کے وہ نان فائلر ہوگا۔ تو یہ کنفیوژن تھی، میں نے کہا چلو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ گوشوارہ آمدن جمع کروانے اور فائلر بننے کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند ایک جو عام شخص کے لیے ضروری ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار دیتا ہوں۔ نمبر 1 ہے کہ کسی بھی شخص کو وائٹ منی ڈکلیئر کرنے کے لیے ایک ہی فورم ہوتا ہے انکم ٹیکس کا گوشوارہ۔ یعنی ہم ایسی مثال لیں کہ ایک شخص ہے جو انڈیویجول سول پروپرائٹرشپ کام کر رہا ہے، یعنی وہ کمپنی نہیں چلا رہا یا وہ فرم نہیں چلا رہا، صرف ایک ہی شخص ہے، سول پروپرائٹرشپ کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ تو وہ اپنی سال کی جو ریسیونگ ہوگی، جو پیسے وصول ہوئے ہیں، اس میں سے اپنا خرچہ یا پرچیز وغیرہ نکالے گا، اور جو بچے گا وہ آمدن کہلائے گی۔ اور اس آمدن سے گھریلو اخراجات یعنی کہ گھر کے خرچے، بجلی کا بل گھر کا، ٹیلی فون کا، پانی کا، پراپرٹی ٹیکس، بچوں کا اسکول فیس اور دیگر کچن وغیرہ نکال کے جو پیسے بچتے ہیں وہ وائٹ منی بچت کہلاتی ہے۔ تو وہ کوئی بھی چیز خرید سکتا ہے اتنی جتنی کہ اس کے پاس وائٹ منی ہو، اگر زیادہ خریدے گا تو جرمانہ ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ اگر کوئی شخص فائلر ہے تو اس کو آدھا ٹیکس ادا کرنا ہوگا، یعنی اگر نان فائلر کے لیے 2% ٹیکس ہے تو اگر فائلر شخص ہے تو اس کے لیے 1% ہوگا، یعنی کہ 100% کی بچت ہوگی، اور بعض صورتوں میں اس کو ٹیکس ادا نہیں کرنا ہوگا، ایگزمپشن ہوگی۔ پھر عام شخص جو ہے نا وہ پیسے بینک میں رکھتا ہے، اگر وہ شخص فائلر ہے تو اس کو 15%
प्रॉफिट के ऊपर टैक्स अदा करना होगा, कटौती होगी उसकी। बसूरत दीगर नॉन फाइलर होने की सूरत में उसको 30% टैक्स अदा करना होता है। इसी तरीके से जब कोई शख्स अपने कोई पैसे जमा कर लेता है तो गाड़ी वगैरह ख़रीदता है, तो गाड़ी ख़रीदते वक्त भी उसको दुगना टैक्स अदा करना होता है। दरामद की सूरत में फाइलर को आधा टैक्स अदा करना होता है। मिसाल दें कि अगर नॉन फाइलर होने की सूरत में अगर कोई चीज़ मंगवाई है तो वो अगर 2% टैक्स दिया है, तो अगर वो फाइलर होता तो 1% टैक्स देना पड़ता। इसी तरीके से अगर कोई शख्स फाइलर है तो वो उसको बैंक के ऊपर ट्रांजैक्शन जो है उसके ऊपर टैक्स नहीं पड़ेगा, और नॉन फाइलर की सूरत में उसको टैक्स अदा करना होगा। अगर फाइलर है तो उसको स्कूल की फ़ीस के हवाले से टैक्स अदा नहीं करना होगा, और अगर नॉन फाइलर है तो उसको टैक्स अदा करना होगा। इसी तरीके से आम शख्स जो है ना वो प्राइस बॉन्ड ख़रीदता है। अगर प्राइस बॉन्ड निकला है तो जब आप पैसे लेने जाएंगे तो बैंक अगर फाइलर हैं तो 15% काटेगा, अगर नॉन फाइलर हैं तो 30% काट के बाकी रकम आपको आपके हवाले करेगा। अब सूरत होती है कि जायदाद के हवाले से अगर कोई जायदाद फ़रोख्त करनी है, चाहे उसके मालिक अब हैं या शुरू से हैं, अगर आप फाइलर हैं तो 2% 236C की मद में अदा करना होगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 4%। गैर मनकूला जायदाद आप ख़रीदते हैं तो उस सूरत में 236 सेक्शन के तहत अगर फाइलर हैं तो 2%, अगर नॉन फाइलर हैं तो 7%, यानी कि 5% अजाफी आपको टैक्स अदा करना होगा। ये तो थे चंद एक फ़वाइद। अब नुकसान की तरफ आते हैं। अगर कोई शख्स फाइलर बनता है तो उसका नुकसान ये है कि वो उसको हर साल गोशवारे जमा करवाने होंगे, चाहे उसका बिजनेस है या नहीं है। आमदन और बचत वाइट मनी को मिसमैच करके जायदाद नहीं खरीदी जा सकती। बैंक में पैसे आने, बैंकों की ट्रांजैक्शन और उनके इखराजात वगैरह को अपनी बचत और आमदन के अंदर अंदर ही मेंटेन करना होगा। फाइलर बनने के फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। अगर कोई शख्स मुल्क में रहते हुए मुल्क में या मुल्क से बाहर कोई आमदन कमा रहा है तो उसको गोशवारा आमदन ज़रूर जमा करवाना चाहिए। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।